میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے پیناما پیپرز کے حوالے سے ایک بار پھر، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئیں، جو پارلیمنٹ کے اندر ایک رکس ہوئی، لڑائی ہوئی، اس کے حوالے سے بھی کامنٹری لیں گے، اور پیپلز پارٹی کا بالخصوص پنجاب کے اندر جو کردار ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو ایک وادی النظر کم از کم لگ رہا تھا کہ پروگریس ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اور ان کی ماسٹ ہیڈ ہونے سے اس کو کیا دھچکا پہنچایا یا وہ مزید آگے بڑھے گی جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاکستان واپس آنے کی وجہ سے۔ ہمارے آج وی آر پریولیجڈ ٹو بی جوائنڈ بائی اعتزاز احسن صاحب، سینیٹر فار دا PPP، لیڈر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آلسو obviously سینئر لائر، دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ۔ میرے خیال سے اگر ہم پیناما سے پہلے اعتزاز صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی آپ کے خیال میں کس طرح کی صحت ہے پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ وہ ہسٹوریکلی اسٹرانگ رہی ہے، اور پنجاب کے اندر جہاں پہ حاضر دور میں کم از کم بہت ویک رہی ہے، تو اگر اس کے بارے میں بات کر لیں سر، یہ پارلیمان میں ایک بار پھر زرداری صاحب کا واپس آنے کا اعلان، اس کے اوپر آپ نے سرپرائز بھی ظاہر کیا تھا، اس کو would you like to dilate upon it؟ انہوں نے اناؤنس جب کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور چیئرمین بلاول بھی دونوں آئیں گے، تو اس وقت یقیناً مجھے تو سرپرائز ہوئی، اور بہت سارے دوسرے دوستوں کو بھی اس پہ حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ چیئرمین بلاول تو آئیں گے ایک بائی الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں، پر آصف زرداری صاحب کا کوئی اندیا نہیں تھا کہ وہ بھی آئیں گے۔ تو ہمارا خیال آج بھی ہے کہ چیئرمین بلاول کو ہی آنا چاہیے، اور اگر وہ والد صاحب بھی ساتھ آ گئے تو ان کا سٹائل بڑا کریمپ ہو جائے گا، اور اس وقت جو پالیٹکس بلاول کر رہے ہیں، جس طرح پنجاب میں بھی انیشیٹو لے رہے ہیں، جس طرح وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں، پیناما بل ہمارا جو تھا اس پہ اصرار کر رہے ہیں، تو ان کی سیاست اپوزیشن کی سیاست ہے۔ بٹ اعتزاز صاحب ایسا آلریڈی نہیں ہو گیا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ ایسا ہونے کا خدشہ تو ہے ہی اگر زرداری صاحب آ گئے پارلیمنٹ میں، کیونکہ اپروچز مختلف ہیں۔ مکمکہ کی سیاست جو ہے وہ زیادہ زرداری صاحب کا ہال مارک لگتی ہے میاں نواز شریف اور PML نون کے ساتھ، جبکہ بلاول صاحب ٹیک آن کر کے ایک جینوئن پولیٹیکل آپشن اور آلٹرنیٹیو دینا چاہتے ہیں پنجاب کے عوام کو۔ لیکن یہ چیز اب زرداری صاحب کے پاکستان جو بیچ میں آئے اسی سے نہیں ہو گئی، ایک طرح سے بلاول صاحب کا جو لسٹر تھا، جو جوش تھا، وہ بالکل لگتا ہے اب بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور اپروچ جو ہے وہ زرداری صاحب کی اپنائی جا رہی ہے ویزاوی PML نون، جبکہ موقع ہے اس کیس کے دوران کہ بلاول صاحب کی ایجیٹیشن والی پالیٹکس شاید زیادہ کامیاب ہو۔ نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہوا، اور زرداری صاحب کی بھی ایکچولی کوئی مکا والی سیاست نہیں ہے، یہ ایک میرا خیال ہے ٹرمینالوجی غلط ہے، پر ان کی سیاست مصلحت والی ضرور ہے، اور مصلحت نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بالخصوص پنجاب میں نقصان پہنچایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سیاست بھی اس کا وقت گزر گیا ہے، اور چیئرمین بلاول کا جو پوزیشنز ہیں مور اگریسو، مور اور معذرت بات کاٹ رہا ہوں سر، زرداری صاحب کے محض مصلحت پسندی جو ہے وہ پنجاب میں لوگوں کو ناخوش کرتی ہے، یا آپ کے خیال میں زرداری صاحب کی جو اپنی ہستی ہے، زرداری صاحب ایز اے پرسنالٹی بھی پنجاب میں انپاپولر ہیں، اور اتنے انپاپولر ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے پالیسی جو رہی ہے مصلحت کی، ریکنسیلیشن کی پالیسی جو بی بی شہید نے اپنی کتاب ریکنسیلیشن میں دی تھی، وہ دراصل ایک براڈر ریکنسیلیشن تھی، وہ ایک رواداری کا پیغام تھا بین المذاہب، بین التہذیبوں کے، قوموں کے درمیان،
ملکوں کے درمیان، فرقوں کے درمیان، وہ ایک بڑا براڈ انٹرنیشنل گلوبل اس کا اسکوپ تھا، جس کو ہم نے مصلحت آپس کی باہمی جماعتوں کے درمیان اور وہ اس کو بنا دیا۔ وہ مصلحت کی سیاست اب میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہوا ہے کہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا ہمیں، اور چیئرمین بلاول کی جو پالیسی ہے اور جو ان کی حکمت عملی ہے وہ زیادہ موزوں ہے، اور اسی لیے پنجاب میں آبجیکٹیوز کی بھی بات ہے نا۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بھائی سندھ میں قلعہ قائم رہے، سندھ حکومت ہمیں ہی ملے، اور بے شک کہ پھر باقی ملک میں پنجاب یا وفاق میں ہم زیادہ کمپیٹ نہ کر پائیں لیکن سروائیو کر جائیں ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی یٹ ناٹ اے نیشنل ون، یہ ایک نئی فلسفی رہی ہے پی 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 سندھ کی۔ بی بی ایک نیشن وائڈ لیڈر تھیں اور بلاول بھی وہی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے سندھ کافی نہیں ہے، آپ کے لیے سندھ کافی آبویسلی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح سے آپ کی ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ نہیں تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپروچ کا فرق ہے۔ جو لوگ سندھ کا قلعہ ہی برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ زرداری صاحب کی سیاست سے اگری کریں گے، کیونکہ وہاں نواز شریف صاحب پھر انہیں سندھ میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ انہیں جو چاہے کرنے دیتے ہیں، جبکہ بلاول صاحب کی سیاست میں پھر ایک گورنر بھی اب آ رہا ہے سندھ میں، اور پھر پی ایم ایل نون ظاہر ہے اپنی سیاست بھی کرے گی۔ آپ نہیں سمجھتے یہ دو مختلف اپروچز ہیں دیٹ آر ڈکٹیٹڈ بائی واٹ از دا آبجیکٹیو؟ نہیں، اپروچز تو مختلف ہیں، اور کچھ لوگ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین کا اس بات پہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال اور انشاءاللہ بہر صورت جیتے گی، لیکن جو غالب پارٹی میں ویو ہے سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، جو غالب اس وقت رائے ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور کسی جماعت کا، بڑی جماعت کا سروائیو کرنا، سیاست میں موضوع رہنا اتنا ممکن نہیں ہے۔ سو ہماری اب نظریں اور ہماری جو حکمت عملی ہے وہ پنجاب کی جانب ہے۔ اب ایک ریلی ہم نے نکالی ہے، چیئرمین بلاول نے ایک اور ریلی بہت جلد نکالیں گے۔ سر یہاں اوپننگ کہاں ہے؟ اگر ہم اسیس کر سکیں پنجاب کی سیاست کو، ہمیں پاناما کے کیس پہ بھی بات کرنی ہے کہ پنجاب میں جو اوپننگ تھوڑی سی اب نظر آ رہی ہے، نون تو اپنے آپ کو ایک طرح سے کنسولیڈیٹ کر رہا ہے، آلبیٹ شریف خاندان اس کیس میں تھوڑے سے بدنام شاید ہو رہے ہوں، لیکن دوسری طرف جو اوپننگ نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک جینوین آلٹرنیٹیو 2013 کے الیکشنز اور اس کے بعد نظر آئی، شاید وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے بعد جو ہم نے ریسنٹ ایجیٹیشن کی سیاست دیکھی جو ابھی تک کامیاب کم سے کم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد شاید الیکٹیبلز یہ سوچیں کہ پیپلز پارٹی کا ہی امبریلا شاید مفید ثابت ہو، اور پی ٹی آئی جس طرح کی سیاست کر رہی ہے اس بینر سے پی ایم لون کو نہیں ہرایا جا سکتا ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کچھ اوپننگ یہاں پی ٹی آئی آپ کو دے رہی ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو پی ٹی آئی نے صاف کر دیا تھا آپ کا پورا بورڈ۔ پی ٹی آئی کی خیر اپنی سیاست ہے، پر ہم اپنی سیاست اور ویگرسلی اپنی سیاست کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی سے بھی سپیس لیں گے اور نون لیگ سے بھی سپیس لیں گے، اور ہمارا جو کارکن اور کاڈر ہے، ہمارا جو کاڈر ہے وہ بھی بہت ایکٹیویٹ ہوگا اور ہو گیا ہے، ایک ریلی کے ساتھ ہی بہت ایکٹیویٹ ہوا ہے، اس میں ایک پھر سے جان پڑی ہے، اس کو یہ ایشورنس ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور بالخصوص بلاول بھٹو یہ توجہ دینا چاہ رہے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں انٹرسٹڈ بھی ہیں یا نہیں؟ پہلا تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کے کارکن کو، ووٹر تو بات کی بات، کہ آپ انٹرسٹڈ بھی ہیں یا نہیں۔ آپ بذات خود تو ضرور ہیں، قیادت جو آپ کے علاوہ ہے انٹرسٹڈ ہے یا نہیں؟ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرف ایک یہ قدم اور اشارہ ضرور تھا۔
اعتزاز صاحب اب ذرا آپ کی اجازت سے اگر I'd like to ask یہ اعتزاز صاحب آپ نے کہا کہ this decision was surprising کہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں. میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کا کوٹ تھا جو چھپا تھا ان دا اردو پریس تھوڑے زمانے پہلے کہ جب انڈے ٹماٹر کھانے کی باری آتی ہے تو مجھے اور اعتزاز جیسوں کو سامنے کر دیتے ہیں. سر یہ ایک بار پھر اس طرح محسوس نہیں ہو رہا کہ جب بالکل ایک لو پاپولر اوپینین تھا پیپلز پارٹی کے اوپر انکمبنسی کا سب سے زیادہ وزن تھا تو ایک بار پھر اعتزاز احسن صاحب ابھرے ایز اے سینئر لیڈر اور اب اگر وہ سب سے کٹھن موڑ جو ہے اس کو پورا کر لیا ہے تو پھر زرداری صاحب واپس آ گئے. یہ ایک بار پھر ہسٹری ریپیٹ نہیں ہو رہی؟ نہیں کوئی ریپیٹ نہیں ہو رہی. آپ فکر نہ کیجئے. پارٹی جس پالیسی کو اپنائے گی اور جس حکمت عملی کو اپنا رہی ہے اس پہ ہی چلے گی, چاہے آصف زرداری صاحب پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں. اعتزاز صاحب میرے خیال سے اب تھوڑا سا کیس کی طرف چلیں. ہم نے دیکھا کہ دوسرا دھرنا ملتوی یا کم سے کم کینسل نہیں تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ کیس اب پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ قابل سماعت پایا گیا اور اب اس میں ہیئرنگز ہو رہی ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہی ہیں. تھوڑا سا سر اس کی سیاست پہ بعد میں چلیں گے, پہلے تھوڑا سا ویورز کو سر کیونکہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, تھوڑا سا بتا سکیں کہ اس کیس میں ابھی تک جو ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا پاسبل نتائج اس سے نکل سکتے ہیں؟ Not a prediction, but assessing the possible outcomes. جی میں ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں اس میں تو لگتا ہے کہ ججز بہت سافٹ جا رہے ہیں اور نواز شریف بہت سافٹ, اور اس سے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ شاید میاں نواز شریف اور نواز شریف بہت پھنسے ہوئے ہیں. ان کا کیس بہت خراب ہے, بہت کمزور ہے. یہ کتری وتری خطوں پہ اگر منی ٹریل اور پیسوں کو جائز قرار دیا جانا شروع ہو جائے تو میرے بھی 2-3 ارب دوست ہیں, میں بھی کل پرسوں ان سے جا کے لا سکتا ہوں 50 کروڑ 2 ارب روپے کی مالیت کے پیسے, اور یہاں نہ ایف بی آر پوچھے یوں اسیس کریں کہ پاسبل آؤٹ کمز کیا ہیں. آپ نے کہا کہ سافٹ جا رہے ہیں ججز, تو اگر نواز شریف یہ کیس جیتتے ہیں تو نتیجتاً فیصلہ کیا آئے گا اور اسے ایک عام آدمی کس طرح سمجھے گا؟ یعنی کیا کمیشن بنا دیا جانا ان کی کامیابی ہے, پٹیشن کا ڈسمس کر دیا جانا کہ اس میں فیکچول کنٹروورسیز ہیں, شواہد اتنے موجود نہیں ہیں کہ ایون انکوائری آرڈر کی جائے, یہ ان کی کامیابی ہے؟ واٹ ڈز اے نواز شریف ون ان کورٹ لک لائک فار دا کامن مین؟ میرے خیال میں نواز شریف عوام کی عدالت میں تو کیس ہار چکا ہے اور ایک مذاق بنا ہوا ہے, روز مذاق بنا ہوا ہے کہ وہ مریم کے بیانات چل رہے ہیں. پھر مریم منروا کو ایک وقت کہتی ہے کہ میں جانتی نہیں ہوں, پھر جرمنی میں چھپتا ہے تو پھر کہتی ہے منروا کی تو میری ہولڈنگ تھی. پھر وہ حسین نواز کے بار بار عجب بیان چھپ رہے ہیں, نواز شریف کے عجب بیان چھپ رہے ہیں کہ ساری دستاویزات ہمارے پاس ہیں, اور ان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ کوئی دستاویز نہیں, اور نئے وکلا جو کیے ہیں وہ نئے سے نئے خط لا رہے ہیں جن کا پہلے کبھی ذکر نہیں کیا, قطریوں کا 1 خط 2 خط. اگر قطری جائز کے خط اور پھر یہ مذاق, یہ کتنا بڑا مذاق ہوگا, مذاق ہوگا پاکستان کے ساتھ. میری گزارش سن لیں, اگر پاکستان یہ کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ 26 سال ایک خاندان نے بغیر پاکستان میں ڈکلیئر کیے ہوئے لیکن پاکستانی خاندان میں جو پاکستان میں ٹیکس دہندہ ہے اس نے باہر قطر میں 26 سال ریئل اسٹیٹ میں بزنس کی ہے اور بڑا مال کمایا ہے, جس سے جدہ کی سٹیل مل بھی لگی, جس سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی خریدی گئیں, اور وہ سارا کچھ کیش میں ہوا, بوریوں میں ہوا. اگر یہ بوریوں اور کیش کی اجازت اگر سپریم کورٹ دے دیتا ہے نواز شریف کو تو پھر تو پاکستان میں جو فسکل سسٹم اور فسکل ڈسپلن ہے
یہ تو سارا ختم ہو جائے گا. ایک اور چیز بھی ہے سر, یہ دس از ناٹ آل آف اٹ. اب جا کے جب یہ پیس ٹوگیدر کر کے دیتے ہیں اپنا جواب, تو جواب بس انہی فلیٹس کے حوالے سے دیتے ہیں. جواب اس حوالے سے نہیں آتا کہ جو صاحبزادے ہیں وہ والد صاحب کو 50 کروڑ روپے تحفے میں کیسے بھیج رہے ہیں 4 سالوں میں. جواب کل مالیت, کل حجم کا نہیں آتا. ڈیوڈ کیمرن کے اوپر ایک الزام لگا کہ آپ کے والد صاحب نے شاید اس کو استعمال کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس نے اپنی پوری زندگی کی ٹیکس اور ویلتھ ہسٹری سامنے رکھ دی کہ دیکھ لو کہ میرے خیال میں, اگر آپ کا خیال میں کسی جرم کا مرتکب ہوں تو I'll resign. ان لوگوں کے اوپر اتنا الزام لگنے کے باوجود ایک اسپیسیفک جواب آتا ہے کہ وہ ہمارے بوریوں میں تھے پیسے, لیکن بس اتنے ہی تھے کہ یہ 4 فلیٹ خریدے گئے. جواب اس کا تو نہیں آ رہا سر کہ 50 کروڑ روپے کیسے جنریٹ ہوتے ہیں, جو والد صاحب کو ایک بیٹا جو ہے وہ کس کام سے جنریٹ ہوتے ہیں, وہ کس نوعیت کا کام ہے, وہ کس انڈسٹری میں کام ہے. I haven't been told. وہ تو جواب اس کا بھی نہیں ہے کہ 6 ڈیوک اسٹریٹ جہاں ان کا دفتر تھا, جہاں دفتر ہے, جہاں جو متصل ہے آکسفورڈ اسٹریٹ سے, اور شاید وہ علاقہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے بھی زیادہ مہنگا ہے, جہاں COD کی سائننگ کے وقت میں بھی گیا ہوں, 2-3 مرتبہ گیا ہوں. نواز شریف کے بی شہید بھی وہاں گئی تھی. وہ پھر حسین نواز نے ایک گھر کا بھی بتایا ہے کہ ان 4 اپارٹمنٹس کے علاوہ ایک گھر بھی ہے جو محترمہ کلثوم نواز شریف صاحب کا کے نام ہے. اس کے علاوہ جو پراپرٹیز انہوں نے نہیں مانی لیکن بتائی جاتی ہیں, ان کو آپ چھوڑ بھی دیں. تو یہ پھر 50 کروڑ کی کیا بات آپ کرتے ہیں. یہ جو سارا رائیو اینڈ اسٹیٹ ایک مطلب ہے اتنی بڑی مربوں میں. بریک کی طرف جائیں گے لیکن آ کے تھوڑا سا قانونی پہل دکھیں گے کہ یہ فیکٹس تو آپ نے ضرور بتائے اور کافی ڈیمنگ لگتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے, لیکن یہ کیس اب ڈائریکٹلی سپریم کورٹ گیا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا آن دا ریکارڈ ایسے ڈاکیومنٹس موجود ہیں جن پہ کہ اس چیز کا تعین کیا جا سکتا ہے, یا پھر مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, کیا فیکچول کانٹروورسیز موجود ہیں. اس پہ آپ سے بات کریں گے اعتزاز صاحب, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کچھ قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں, پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. یہ ڈائریکٹلی کورٹ سپریم کورٹ گیا ہے, یہاں پہ یہ ٹرائل نہیں چل رہا. اگر تو کوئی موقف پیش کیا گیا ہے اور اس کے برعکس جو بات ہے اس کے لیے کراس ایگزامینیشن یا مزید انکوائری, مزید شہادت کی, مزید ایویڈنس کی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے سپریم کورٹ کو, تو وہ اس پہ فیصلہ شاید نہ کر پائے. تھوڑا سا ویورز کو سر بتائیں گے کہ یہاں پہ جو اس وقت ان فیکٹس جو آپ نے پہلے بھی بریک سے بات کی, وہ ایک طرف کے فیکٹس تو ہیں, بٹ دوسری طرف سے جو بات آ رہی ہے, ڈز دیٹ میک دس دیٹ کائنڈ آف فیکچوئل کانٹروورسی جس پہ کمیشن یا اداروں کی مزید انکوائری کے بغیر فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, یا کیا ایسا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے, اور اس وقت تک بھی میرا خیال ہے مکمل اور کافی مواد آ چکا ہے, کا دیا جا چکا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ اپنے بارے ثبوت کو نبھائیں. اس میں دیکھنے کی بات آپ کے ویورز کے لیے یہ ہے کہ کوئی بات ثابت کرنے کے لیے, کوئی واقعاتی چیز ثابت کرنے کے لیے, یعنی کوئی فیکٹ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شہادت پیش کی جائے, ثبوت دیا جائے, ایویڈنس دیا جائے, ما سوائے ایسی صورت میں جب کہ جس کے خلاف وہ ثابت کیا جانا ہے وہ خود تسلیم نہ کر لے. اگر وہ خود تسلیم کر لے تو کوئی شہادت کی, کوئی کسی کی ثبوت کی ضرورت نہیں. شریف خاندان نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایون فیلڈ فلیٹس ان کے ہیں. اب یہ بات کہنی ایک بات رہ گئی کہ جی وہ حسین نواز کے ہیں یا مریم کے ہیں اور نواز شریف کے نہیں ہیں. جو قانون مروج قانون پاکستان میں ہے, جو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تک اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں. ارے
آپ سن تو لیجئے ذرا، گزارش تو سن لیجئے. پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 لے لیجئے یا نیب آرڈیننس لے لیجئے. اور نیب آرڈیننس کو اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا، تو احتساب ایکٹ 1997 تو انہوں نے خود بنایا تھا. ان سب قوانین کے تحت جہاں ایک ہولڈر آف پبلک آفس، ایک افسر، ایک عہدے دار کی اولاد کے نام پراپرٹی پائی جاتی ہے جو ان بظاہر بعد میں انہوں نے انکم شو کرنی ہے، بعد میں انہوں نے وہ منی ٹریل شو کرنی ہے، وہ بے شک کریں، لیکن بظاہر جو ان کی مین سے زیادہ ہو تو اس پہ ہولڈر آف پبلک آفس ذمہ دار ہوتا ہے. اگر کسی ڈی آئی جی کے بیٹے کے نام 3 ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے گھر اس کے نام پائے جائیں یا ثابت کر دیے جائیں یا وہ تسلیم کر لے، تو نیب جا کے پکڑتی ڈی آئی جی کو ہے، نیب ہولڈر آف پبلک آفس کو پکڑتی ہے. نیب صرف بیٹے کو یہ نہیں، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. وہ انکوائری بھی کھولتی ہے، پکڑتی بھی ہے، پہلے گرفتار کرتی ہے پھر انکوائری کھولتی ہے. انکوائری کھولنا یا یہ کرنا وہ کرنا نیب کا جو بھی پروسیس ہے، پروسیجر ہے، اور ایف آئی اے کرتی ہے، پکڑتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو پرائم منسٹر کو گرفتار ہی کر لیں. اس وقت بات آپ نے کی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس کافی مواد ہے فیصلہ کرنے کا. سپریم کورٹ نے 2 معاملات کا فیصلہ کرنا ہے. ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ پراپرٹیز شریف خاندان کی ہیں، اور دوسرا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا شریف خاندان کے پاس جائز قانونی وسائل تھے جن کو قانونی اور طور پہ جن کی ترسیل لندن تک ہوئی، جہاں یہ پراپرٹیز خریدی گئیں اور کنورژن بھی ان ایسٹس کی انٹو دیز ایون فیلڈ پراپرٹیز، وہ بھی جائز اور قانونی تھی. یہ 2 فیصلے کرنے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ اس فیصلے پہ پہنچ جائے کہ نہیں تھی تو what happens then sir؟ ارے وہ تو بعد میں بات کریں گے نا، پہلے ایک بات تو کر لینے دیں نا، وہ تو بعد میں بات کریں گے وہ کیا ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو پہلا ایشو تو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین نواز نے اور نواز شریف نے بار بار تقریریں کر کے یہ ہمارے خاندان کی ہیں، ہمارے خاندان کا کاروبار ہے، ہمارا خاندان ہے. اس میں مریم بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. میں سمجھتا ہوں مین ایشو ہے مریم ہو، حسین ہو، حسن ہو، نواز شریف ہو، کلثوم ہو، یہ پراپرٹی انہوں نے تسلیم کر لی ہے، ہماری ہے. سو یہ معاملہ یہ تنقیح فیصلہ ہو گیا اس کا. سپریم کورٹ کو کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی. اب سپریم کورٹ نے کہنا ہے نواز شریف کو کہ تھرو ڈاکومنٹری ایویڈنس، کریڈیبل ڈاکومنٹری ایویڈنس، 1978 سے 2006 تک آپ سارے اپنے بینک اکاؤنٹس، اپنے خاندان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا ریکارڈ دکھائیں، وہ ٹیکسیشن کے جو ریکارڈز ہیں وہ دکھائیں، اور یہ ثابت کر دیں کہ یہ وسائل آپ کے پاس جائز تھے. اور یہ اگر سپریم کورٹ قطری شہزادوں کے خط اور کیش ٹرانزیکشن ماننا شروع کر دیا تو پھر سارے ہم پاکستانی آپ میں آزاد ہو گئے منی لانڈر کرنے پہ کے لیے. اور منی لانڈرنگ کو بہت ہی سپریم کورٹ سہارا دے دے گی کہ جو عوام بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ ابھی تک ڈیفنس جو دیا ہے اتنے بڑے وکلاء نے نواز شریف کا، وہ یہ دیا ہے کہ جی یہ جو پیسے تھے یہ قطری کاروبار میں بنے تھے، اور کاروبار میں آخر کار $8 ملین بن گئے، جو کہ سارا کچھ کیش میں ہی ہوتا رہا. 26 سال کیش میں، جہاں کے وہ نمبرز بھی دکھنے پڑیں گے جس کے اندر ان کے اپنے مطابق جب نیشنلائز ہوئے اور اس کے بعد ایک اور دفعہ جب کڑکی آئی تو 90,000 روپے رہ گئے تھے پورے خاندان کے پاس. مطلب یہ ٹیکس نمبرز جو ہیں یہ بڑے ایکسٹراڈنری نظر آنا چاہیے. نہیں، پر یہ تو وہ تو خیر ایک داستان ہے نا کہ 7 بھائی تھے جن کا کاروبار تھا، اتفاق برادرز.
باقی کسی بھائی کی اولاد کو آپ نے سنا ہے، ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ میاں معراج کے میاں سراج کے میاں شفیع اب نظر آئے ہیں طارق شفیع کے حوالے سے، پر میاں عزیز وہ بھی تو ان کے بھائی تھے۔ یہ سیاست میں انہوں نے پیسے بنائے ہیں، کمیشنز لیے ہیں انہوں نے۔ میاں محمد شریف ذرا مل گئے ضیاء الحق کے ساتھ، بیٹے کو فائنانس منسٹر 1980 میں بنوا دیا پنجاب کا، پھر وہ چیف منسٹر بنوا دیا، پھر انہوں نے ہر ٹھیکے میں پیسے لینے شروع کر دیے، اور باقی خاندان جو تھے باقی وہیں کے وہیں رہ گئے۔ بائیڈن اپنے بیٹے کی شادی کرنے، بیٹے کے علاج کے لیے گھر بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور یہ لوگ معذرت ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد اعزاز صاحب سے اس کے حوالے سے جواب لیں۔ ویلکم بیک۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اعتزاز صاحب معذرت، وی لیفٹ یو ان دا مڈل۔ یہ سر ایک پرائما فیسی ٹرمز میں یہ بات ماننی کی نہیں ہے کہ ہمیں قبول ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو قبول ہے کہ تھوڑی بہت کرپشن ہوتی ہے اور اگر پکڑی جاتی ہے تو امبیرسنگ ہے، لیکن امبیرسنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو معاملہ سپریم کورٹ میں، اسی لیے تو یہ سو موٹو جورسڈکشن کو ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے جب یہ معاملہ تھا ایل گاٹن گینز کا 62 63 آف دا کانسٹیٹیوشن کا، اس سے پہلے ایف آئی اے کو حرکت میں آنا چاہیے تھا کہ یہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے پیسے گئے، نیب کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، ایف بی آر کو حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ زیر اثر ادارے ہیں یہاں پہ، تو سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے، اس کا جو ہے آئی تھنک زیادہ اعتزاز صاحب آپ بات کر رہے ہیں پروبیبلی۔ میں تو کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے 1993 میں کرپشن کو کہا کہ کرپشن از ناٹ ریلیونٹ ٹو 58(2)(b، صرف، اور نواز شریف کو ری انسٹیٹ کیا۔ 1998 میں نواز شریف کے لیے سپریم کورٹ نے بغاوت کر دی چیف جسٹس کے خلاف، اور سعید الرحمان صدیقی مرحوم جن کو انہوں نے پریزیڈنٹ بھی بنانے کی کوشش کی اور پھر گورنر بھی مرتے دم بنا دیا، یہ انہوں نے، اور پھر رفیق تارڑ صاحب نے جن کو انہوں نے چیف جسٹس پریزیڈنٹ بنا دیا، افضل لون صاحب جن کو انہوں نے بنا دیا سینیٹر بنا دیا۔ یہ تو سپریم کورٹ کو اور ججز کو سبورٹ کر کے اور فیصلے لیتے رہے ہیں، اور جب چاہ حملہ کر دیا ان پہ۔ تو اب سپریم کورٹ کا اپنا امتحان ہے، صرف یہی کہنا کہ جی نیب کچھ نہیں کرتی کرپشن کے خلاف، ایف آئی اے کچھ نہیں کرتی، ادارے کچھ نہیں کرتے۔ اب ادارہ ہے سپریم کورٹ کا، اعتزاز صاحب ایک اور آزمائش نہیں ہے کہ سارے ڈیموکریٹس کے لیے، آپ کے لیے بھی، کہ ایک شاخ جس پہ آپ خود بیٹھے ہیں اس کو کاٹنا بھی شاید آسان نہ ہو۔ اگر میاں صاحب کو اس وقت اس طرح سے ہٹایا جاتا ہے تو آپ کے خیال سے اس کا سسٹم اور جمہوریت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس ساری مہم جو ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہاتھ ہوں جو جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جمہوریت کی نظریہ ضرورت، جمہوریت، بالکل یہی ہے بات۔ دیکھیں جمہوریت کو میرے خیال میں نقصان نہیں پہنچے گا۔ میاں نواز شریف بہرحال ایک اپنا وزن رکھیں گے، وہ نامینیٹ کریں گے نئے پرائم منسٹر کو، نیا پرائم منسٹر آ کے سیٹ سنبھال لے گا، اور قومی اسمبلی چلتی رہے گی، کوئی اس پہ کچھ نہیں ہو جائے گا۔ نو بڈی از انڈسپینسیبل لوگوں سے دنیا کے اور تاریخ کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بی بی کے بعد نواز شریف صاحب بھی ایک ایسے نیشنل فگر ہیں جن کو کہ ایک سمبل آف ڈیفائنس کی طرح دیکھا گیا ہے ویزاوی دی اسٹیبلشمنٹ۔ تو ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر تو نظر نہیں آتا جو کچھ کسی بھی ٹاپک پہ کچھ جو ہے وہ ٹیک آن کر سکے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بعد شاید راہ ہموار ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بینگ دیٹ باقی پولیٹیشنز ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نظر نہیں آتے ابھی تک۔ تو ہو سکتا ہے یہ چیز بدل جائے۔ ایک زمانے میں نواز شریف بھی نہیں تھے بالکل بھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ ضرورت کے تحت پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ
اس شخص کو پیدا کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں بصد احترام لنگڑے بہانے ہیں میاں صاحب کو بچانے کے. اگر میاں صاحب کی چوری پکڑی گئی ہے، اور چوری چھوٹی سی نہیں ہے، اربوں روپوں کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیش میں سارے ٹرانزیکشنز ہم کرتے رہے ہیں. کوئی دنیا میں ماننے والا ہے 500 سال سے بینک چل رہے ہیں، اور عرب دنیا میں تو اتنے بینکس پہنچے تھے جب سے وہ تیل کی دولت کا کاروبار ان کا شروع ہوا ہے. کوئی اور اتنے اچھے انسٹرومنٹس اور وہ جو پروگرامز اور آفرز بینکس دیتے تھے، اور اس میں کہا کہ جی ہمارا سارا کیش میں پروگرام. اس طرح تو مطلب ہے کرپشن کو ایسی اجازت دینی وبا پھیلا دینے والی بات ہوگی نا، کہ قطری کا خط یا یو اے ای کے کسی یا کویتی کے کسی کا خط لے کے جو آ جائے وہ آ کے یہاں جتنا پیسہ لے آئے. ہاؤ شور ڈو یو وانٹ ٹو بی؟ ایک وزیر اعظم کی ابھی بات ہو رہی ہے، ایک تھرڈ ٹائم الیکٹڈ، ایک اوور ویلمنگ میجورٹی سے الیکٹڈ وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کو کافی میرے خیال سے ثبوت جب تک واضح نہیں ہو جاتے تو اتنی بڑی بات ہوگی کہ وزیر اعظم کے خلاف کرمنل جو ہے کیس کھل جائے یا انہیں ہٹا دیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے سر، کیونکہ الزام سب پہ لگتا ہے، الزام ہر سیاستدان پہ لگا ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ نہیں چاہیں گے کہ وی نیڈ ٹو بی شور، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر. شور اور ریزنیبل ڈاؤٹ. آف کورس ایک فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل ہی شوڈ بی گیون دا بینیفٹ آف آل ریزنیبل ڈاؤٹ. بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے، بالکل ان کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے. میاں نواز کوئی شک نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے، لیکن شک کا فائدہ نہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا، پر بالکل ملنا چاہیے. اگر وہ ثابت کرتے ہیں، اگر وہ ثابت کر لیتے ہیں کہ وہ جائز پیسہ تھا اور اس کا ریکارڈ ہے ان کے پاس. لیکن آپ کا کہنا ہے اتنا ضرور موجود ہے کہ ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن یا کیس ضرور شروع کرنا چاہیے. اتنا مواد سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ ایسا ڈائریکشن ضرور جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ پھر ساتھ ساتھ ان کو ہٹانے کی بات آ جائے گی صادق اور امین کی شکل میں. یہ تو اس سے تو زیادہ مواد ان کے پاس ہے، اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے. یہ صرف یہ انویسٹیگیشن وغیرہ ویسے وہ بھی کر دیں تو بڑی بات ہے، پر انویسٹیگیشن وغیرہ اس سے بہت زیادہ مواد ہے. ایک وہ انہوں نے پراپرٹیز ایڈمٹ کر لی ہیں اور اس کے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. یہ قطری خط کچھ نہیں دے. صحیح ہے اعتزاز صاحب. ایک جسٹ ان کلوزنگ سر، یہ ہماری پروڈکشن ٹیم کا بھی بہت اصرار ہے اس سوال پہ. ایک آپ پاورفل وسیفرس اسپیکر ہیں سر، جو دوسری طرف سے ایک پاورفل وسیفرس اسپیکر ہیں چودھری نثار صاحب. ان کا اور آپ کے آپس میں تلخی کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاسی ایک ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس طرح آپ لوگوں کی ریلیشن شپ ہے، یا پھر کچھ اور بھی ہے سر؟ از اٹ ڈیپر؟ نہیں، کیوں اس کو مطلب ہے پریشان کرتے ہو اور زیادہ؟ پہلے ہی اس کے ذہن پہ میں سوار ہوں. اس سے میں اس سوال کا جواب دینے کو موضوع نہیں سمجھتا. پاکستان کی سیاست میں یہ سنگ میل ثابت ہوگا اس کا ڈیسیجن ون وے اور انادر، کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیس ڈسمس ہو گیا تو یہ کرپشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے مترادف ہوگا، اور اگر یہ نواز شریف صاحب اس کے نتیجے میں ڈسلوج ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز ہوگا جو آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. تو آپ اسے ایک سنگ میل، ایک لینڈ مارک کیس ضرور سمجھیں گے. بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اس میں سٹیکس، ہائیسٹ سٹیکس ہیں نواز شریف کے، اور اتنے ہی ہائی سٹیکس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو ابھی تک تو لگتا ہے نواز شریف پہ بہت نرم جو ابھی تک تو بہت نرم جا رہا ہے سپریم کورٹ نواز شریف پہ. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس لینڈ مارک کیس کے قانونی پہلو اور سیاسی نتائج جو اس کے نکل سکتے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتایا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ.
اگر آپ اس انٹرویو کے حوالے سے یا اور کچھ اپنا اوپینین جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل 7:05 پہ ایک دفعہ پھر ملیں.